اللہ سے عبادت کی توفیق مانگے، دنیا نہ مانگے۔ آج تو ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے، اکثر لوگ دیکھنے میں آیا ہے وہ مال اور دنیا کے پیچھے لگے ہیں، دنیا مانگتے نظر آتے ہیں۔ حضرات سلف میں دیکھا گیا انہوں نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، جس نے جو بھی مانگا ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کا قرب مانگا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، فرماتے ایک دفعہ میں نے دیکھا گرمی بہت زیادہ تھی، اور اتنی سخت گرمی تھی کہ کوئی انسان تو انسان ہے، چرند پرند بھی کوئی باہر نظر نہیں آ رہے، اور پرندے بھی دیکھا کہ درخت میں گھونسلوں میں ہیں یا کسی نہ کسی شاخ کے نیچے ہیں، گرمی میں وہ بھی اڑتے نظر نہیں آ رہے، صحرا میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ مالک بن دینار کہتے میں باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی گھسٹتے ہوئے جا رہا تھا، پاؤں سے معذور ہے اور سرین کے بل وہ گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ مالک بن دینار اس کے پاس گئے، اس شخص سے کہا بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار نے اس سے کہا میرے ہاں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑا آرام بھی کر لو گے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 3 احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم اس کو نہایت خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے اس کا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتا تھا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کو چاہتا ہے ہم اس کو دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے آدمی کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدردانی نہیں کرتے، نمبر 1 صحت، نمبر 2 وقت۔ ان دونوں کی قدر انسان کو تب آتی ہے جب یہ 2 نعمتیں انسان کے ہاتھ سے چلی جائیں، یعنی انسان کے ہاتھ سے صحت چلی جائے اور وہ بیماری میں پڑ جائے، اور فرصت کے لمحات زندگی سے رخصت ہو جائیں اور وہ مشغول ہو جائے، تو پھر اسے ان 2 نعمتوں کی بڑی قدر آتی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب،
اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں لبتغى ثالثا تو یہ تمنا کرے گا تیسری وادی اس کو مل جائے. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ تو نہیں بھرتا سوائے مٹی سے. قبر کی مٹی سے یہ سیر ہوگا، دنیا اور دولت سے ابن آدم سیر نہیں ہوتا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور جو شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ایمان لے کر آیا. وَرُزِقَ كَفَافًا، جسے اللہ نے اتنا رزق دیا جو اس کے لیے کافی ہو گیا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اس کو قناعت دے دی اس پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے. یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب انسان کس کو قرار دیا؟ فرمایا جس میں 3 باتیں ہیں وہ کامیاب ہے. نمبر 1 کامیاب وہ ہے قد افلح من اسلم، جو ایمان لے کر آیا. معلوم ہوا جو مسلمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اس کے بعد دولت، پیسہ، ثروت، جائیداد سب کچھ ہو لیکن ایمان کی دولت نہ ہو وہ کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جس کے پاس دنیا نہیں، پیسہ نہیں، اسباب دنیا نہیں لیکن ایمان کی دولت ہے. فرمایا قد افلح من اسلم، یہی شخص کامیاب ہے. قرآن کریم میں بھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب لوگ ہیں. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَرُزِقَ كَفَافًا، جس کو اللہ نے اتنا رزق دیا کہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اس کی گزر رہی ہے، بال بچوں کے لیے اللہ نے اسے رزق دے دیا، یہ کامیاب آدمی. نمبر 3 وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ نے اس پر اس کو قناعت کی توفیق بھی دے دی. دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایمان بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتے ہیں، رزق بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن قناعت نہیں ہوتی. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر نہیں کرتے. حل میں مزید، بس یہی طلب ہوتی ہے اور بڑھ جائے، مال اور بڑھ جائے، دنیا اور بڑھ جائے. تو انسان دنیا کی حرص و حوث اور اس کی طلب میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے لیکن مال اور دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے تیسری بات بڑی عجیب بیان فرمائی. فرمایا کامیاب ہے وہ جس کو اللہ نے جتنا دیا اس پر اس کو اللہ نے قناعت کی توفیق دے دی. جو اللہ نے دیا اس نے اس پہ صبر کر دیا کہ یا اللہ جو تو نے میرے حق میں لکھا ہے میں اپنے مقدر پہ راضی ہوں. انسان کو مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہ ضرور ملے گا. اب اس سے زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنا، تگ و دو کرنا، زندگی کی ساری مصروفیات کو اسی میں ڈال دینا اور اپنے خالق حقیقی کو بھول جانا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. اصل چیز غنا مال اور دولت نہیں ہے، اصل چیز ہے دل کا غنی ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الغنا عن کثرت المال ولکن الغنا غنى النفس. آپ نے فرمایا مال اور دولت کا زیادہ ہو جانا یہ مالدار ہونا نہیں ہے. اصل مالدار اور مستغنی تو وہ ہے جس کو اللہ دل کا استغنا دے دے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اسی پر مستغنی ہو جائے، زیادہ کی فکر میں نہ پڑے. فرمایا یہ انسان مالدار ہے. تو دیکھیں فرمایا وہ مالدار نہیں جس کے پاس مال اور دولت کی کثرت ہے. ہم تو اس کو مالدار کہتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، گاڑیاں ہو، جائیداد ہو، عہدہ ہو، جس کے مختلف بینکوں میں اکاؤنٹ ہو، ہم کہتے ہیں یہ مالدار انسان ہے. امام الانبیاء فرما رہے مالدار وہ انسان ہے جس کو اللہ دل کا غنی کر دے، یعنی جتنا دیا ہے اس پر وہ قناعت کر دے، اس پر وہ صبر کر دے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے. یہ دنیا کا غنی انسان ہے. آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی. فرمایا جو انسان دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو آخرت کو چاہے گا فرمایا کہ ہم اس کو دیں گے، خوب بڑھا کے دیں گے، اضافہ کر کے دیں گے. اللہ ایسے انسان کو آخرت بھی دے دیتا ہے، دنیا بھی دے دیتا ہے. لیکن جو دنیا کی طلب میں ہوتا ہے صرف دنیا مل جاتی ہے، اس کو آخرت نہیں ملتی. ہمیشہ ایک بات یاد رہے، انسان کو عبادت کرنے کی جو توفیق ملتی ہے اللہ کے قرب کی، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. یہ مال اور دنیا اور اسباب دنیا سے نہیں ہوتا. قرب الہی اور اعمال کی توفیق اللہ کے فضل سے.
آج بعض نادان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، حج عمرہ نہیں کرتے، رب کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا۔ اللہ جسے توفیق دے عبادت کی، جسے توفیق دے اعمال کی، جسے توفیق دے اپنے قریب ہونے کی، اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اعمال کی وجہ سے اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے، اور جس میں توجہ نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی، اعمال کو اختیار نہیں کرتا، رب العالمین سے مستغنی رہتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت بھی ایسے آدمی کو دھتکار دیتا ہے، اپنے قریب نہیں کرتا۔ میں چند واقعات ایسے عرض کروں گا جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ کا قرب اعمال سے ملتا ہے، مال سے نہیں ملتا۔ اللہ کا قرب اعمال سے ملتا ہے، مال سے نہیں ملتا۔ اور اللہ کی رضامندی کی نشانی انسان کی جبین کا رب کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، نہ کہ دنیا اور عہدے کا مل جانا ہے۔ دنیا اور عہدہ کامیابی نہیں، کامیابی اس چیز میں ہے کہ رب جس کو اپنے گھر بلا کر سجدے کی توفیق عطا فرما دے، عبادت کی، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے دولت نہیں چھینتا، پیسہ، اولاد، مال، گاڑیاں نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو عبادت کی توفیق دے کر دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، سب کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، قرآن کریم کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کی محبت ہوتی ہے۔ حضرات سلف کی زندگی اسی طرح تھی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اعمال اختیار کیے، اللہ نے توفیق دے کر ان کو اپنا محبوب بندہ بنا دیا۔ آج سے چند ماہ قبل امت اخبار میں خبر چھپی، یمن کا ایک شخص تھا، 121 سال اس کی عمر تھی، وہ حج کے لیے آیا تھا۔ جب اس سے انٹرویو لیا گیا، بابا جی آپ کے کتنے حج ہو گئے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے 100 حج کیے، 100 حج اس آدمی نے کی، اور یہ 121 سال کی عمر کو اب پہنچ گیا تھا، معذور ہو گیا تھا، لیکن حج کے لیے آتا تھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے استثناء کر دیا تھا، حکومت وقت نے بھی، کہ اس شخص کے دل میں عبادت کا ایک جذبہ ہے، عبادت سے ایک تعلق ہے، حج کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو دیکھیں محبت تھی، اللہ نے کیسی توفیق دے دی، زندگی میں 100 مرتبہ رب العالمین نے اسے اپنے گھر بلا دیا۔ ورنہ انسان کی زندگی کی 60 سال کی عمر گزر جاتی ہے، اسے رب العالمین اپنے گھر نہیں بلاتا، خداوند قدوس اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ نادان اسی کو 1 کے 2 ہو جائیں، 2 کے 4 ہو جائیں، 4 کے 6 ہو جائیں، جمع کرتے کرتے مسجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے، آج 10 بجے اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ اولاد کے لیے تو جمع کر کے چلا گیا، حساب اس نے خود دینا ہے۔ مال تو اس نے جمع کر دیا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، عیش و عشرت تو اولاد کرے گی، سوال اس سے 2 ہوں گے، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا، یہ 2 سوال ہونے والے۔ تو انسان کے دل میں جب محبت ہو، رب العالمین اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ کس طرح؟ ایک چونٹی کے دل میں بات آتی تھی کہ یا اللہ میں تیرے گھر پہنچ جاؤں، تو مجھے اپنے گھر کا دیدار کروا، میں وہاں پہنچ کر تیرے گھر کا طواف کروں۔ رب العالمین نے ایک پرندے کو بھیج دیا، وہ پرندہ آیا اور نیچے بیٹھا، چونٹی پاؤں کے ساتھ لگ گئی، پرندہ اڑتا رہا، اڑتے اڑتے وہ حرم پہنچا، مطاف میں آ کر بیٹھا، چونٹی نیچے اتری، اللہ کے گھر کا اس نے ایک کونے سے طواف کیا۔ طواف کے بعد سر بسجود ہو کر اپنی زبان حال سے کہنے لگی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا، اپنے گھر کی زیارت کی اور طواف کی توفیق عطا فرما دی۔ جو جب چونٹی جیسی حقیر مخلوق ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، رب العالمین اس کے لیے بھی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات انسان کے لیے کیوں نہیں بنائے گا؟ لیکن ہم نے کبھی حقیقی طور پر اللہ کو طلب ہی نہیں کیا، کبھی اللہ سے قرب اور اللہ کی محبت مانگی نہیں ہے، ورنہ انسان جب بھی مانگے رب العالمین اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا،
کہا حضرت میرے حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس رقم کوئی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 درہم تھا. فرمایا بھئی یہ درہم لے لو. اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسے توفیق عطا فرما دے اور اس کو اپنے محبوب گھر کی زیارت کروا دے. حضرت جنید بغدادی اللہ کے بڑے نیک صالح انسان تھے، متقی پرہیزگار مستجاب الدعوات تھے. اس شخص کو 1 درہم دے دیا. وہ شخص کہتا ہے میں باہر آیا، جہاں سے حجاج کرام کے قافلے جا رہے تھے وہاں کھڑا ہو گیا. جتنے حاجی صاحبان جاتے تھے قافلے یہ وہاں کھڑا تھا. کسی نے دیکھا قافلے والوں میں، اس کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی. اس نے پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی میرا بیت اللہ کا ارادہ ہے حج کے جانے کا لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے. جو قافلے میں بڑا تھا اس نے کہا ہمارے پاس 1 سواری خالی ہے، اس لیے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ جانا تھا، اچانک وہ بیمار ہو گیا تو ہم نے سواریاں اسی حساب سے کرائے پر لی تھیں. تو 1 سواری اونٹنی کی خالی، اگر جانا چاہو تو آپ ہمارے مہمان ہو، بیٹھ جاؤ. اب یہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، سواری پر بیٹھ گیا. اب سارے راستے میں وہ قافلے والے جہاں ٹھہرتے کھانا کھاتے اس کو بھی کھلاتے مہمان، اور جہاں قیام کرتے اس کی بھی خدمت کرتے رہتے، یہاں تک کہ یہ پہنچتے پہنچتے حرم پہنچ گیا. حرم پہنچا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. واپسی کے سفر میں بھی جتنے قافلے والے تھے ان کے دل میں اس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بڑی محبت تھی. اس نے کہا ہم نے تجھ سے کچھ خرچہ نہیں لینا، بس اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھو. تو بس وہ سارے سفر میں واپسی میں بھی اس کے کھانے پینے کے اخراجات وہی کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ شخص حج کر کے واپس لوٹ آیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. حضرت جنید نے پوچھا بھائی کیا ہوا، حج کر دیا؟ فرمایا حضرت حج کر دیا. جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی درہم نکالا. کہا حضرت یہ آپ نے 1 درہم دیا تھا، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، پورا حج کر کے واپس لوٹ آیا، 1 درہم بھی خرچ نہیں ہوا. جب دل میں محبت ہوتی ہے اور انسان صدق دل سے مانگتا ہے، رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، زمین آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے. اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق آج بھی موجود ہے، اس کی قدرت پہ زوال کوئی نہیں، اس کی طاقت پہ زوال کوئی نہیں. ہم مانگنے والوں نے اس سے اس طرح مانگا نہیں جیسے سلف مانگتے تھے. تو اللہ نے اس کو اپنے گھر کا حج بھی کروا دیا، واپس بھی لوٹ آیا، 1 درہم بھی خرچ نہیں ہوا. میں عرض کر رہا تھا یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے مال سے ہوتا ہے، نہیں، یہ مال سے نہیں، دولت سے نہیں، عہدے سے نہیں، پیسے سے نہیں، اعمال سے. اللہ سے تعلق نصیب ہوگا عمل سے. جتنا عمل زندگی میں زیادہ ہوگا رب العالمین اتنا اپنا قرب نصیب فرما دے گا. ساہیوال کی عورت تھی، دل میں خواہش تھی کہ میں اور میرا شوہر عمرے کے لیے چلے جائیں. اب اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ یہ عمرہ کرے. یہ عورت کپڑے سلائی کرتی تھی، کپڑے سلائی کرتی، جو پیسے ہوتے جمع کرتی، پیسے جمع کرتی. 9 سال تک اس نے کپڑے سلائی کر کے پیسے جمع کیے اور ان پیسوں سے یہ خاتون اپنے شوہر کو لے کر عمرے کے لیے دونوں چلے گئے. تو جب دل میں محبت ہو انسان اتنی سخت مشقت والی تکلیفیں بھی برداشت کر کے کوشش کرتا ہے اور اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اور جب دل میں توفیق نہ ہو، محبت نہ ہو تو مسجد کے قریب بھی گھر ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. بیت اللہ کے قریب بھی زندگی گزر جاتی ہے اور اللہ اپنے گھر نہیں بلاتا. زندگی گزر جاتی ہے بیت اللہ کے قرب و جوار میں، حرم کے قریب زندگی گزر گئی لیکن اللہ نے کبھی اس کو اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی. حجاج کرام وہاں گئے، طواف سے فارغ ہوئے، باہر آئے تو سوچا زیارتیں کرنے کے لیے چلتے. ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس سے کہا جی ہم نے زیارتیں کرنی ہے، ہم نے مسجدیں جو دائیں بائیں کی مساجد ہے، مقدس مقامات ہیں وہ دیکھنے ہیں. اسی طرح ہم نے عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، منا جانا ہے، غار سور جانا ہے، یہ مختلف جگہ ہیں ہم نے جانا. ٹیکسی والے نے انہیں ساتھ بٹھا دیا. اب یہ سارے حجاج ٹیکسی میں بیٹھے جا رہے ہیں، راستے میں بات چلی. کہا بھائی تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتا ہے، تیری زندگی یہاں گزر رہی ہے، تیری ایک ایک نماز بیت اللہ میں ہوتی ہوگی، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تجھے. تو بڑا خوش نصیب آدمی. پھر پوچھ لیا آخر تو نے حج کتنے کیے، عمرے کتنے کیے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور مسلمان ہے، وہ کہتا ہے جی 1 حج بھی نہیں کیا، 1 عمرہ بھی نہیں کیا. کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 32 سال ہو چکے یہاں ٹیکسی چلا رہا ہوں. کہا چلو یہ بتاؤ حج عمرہ تو نہ کر سکے، طواف تو بہت کیے ہوں گے، بیت اللہ میں نمازیں تو بڑی پڑھی ہوں گی، حرم کے باہر تو ہوتا ہے. تو کہا جی بات یہ مصروف زیادہ ہوتا ہوں، وقت نہیں ملتا کہ میں اندر چلا جاؤں، اس لیے کبھی بیت اللہ کو دیکھا نہیں. 32 سال ہو گئے حرم کے قریب ٹیکسی چلا رہا ہے، کبھی خدا نے اپنے گھر کا دیدار نہیں کروایا. رب العالمین نے اسے
اپنے گھر سے اندر داخل ہونے نہیں دیا، یہ انسان کی توفیق سے نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں تلاوت نہیں کر رہا، میں رب کے نام پہ خرچ نہیں کر رہا، میں حج عمرے پہ نہیں جا رہا، یہ تیری ناسمجھی ہے۔ تجھے تیرا رب توفیق نہیں دے رہا، تیرے ناپاک مال کو اپنے مقدس راستے میں قبول نہیں کر رہا۔ تو نے جو حرام اور عیاشی سے مال کمایا، دوسروں کے مال پر تو نے قبضہ کیا، اپنی زندگی کو استغنا میں تو نے گزارا، دین اور دین والوں کو تو نے برا سمجھا، ساری زندگی اللہ والوں اور نیک لوگوں کو تان تشنی کا نشانہ بنایا، علماء کو دیکھ کر تو نے تانے دینا شروع کر دیے، مساجد کو دیکھ کر تو نے رخ پھیر دیا، تلاوت کی صدا سنی تو نے کہا یہ آوازیں مجھے بری لگتی ہیں، گانا گانے اور عیاشی میں تو نے زندگی گزار دی، بیٹے کی شادیوں میں تو نے خوب موسیقی تیز لگا کر پورے محلے والوں کو دکھایا، 6 8 قسم کے کھانے پکوائے نام و نمود اور ریاکاری کے لیے، تو رب تجھے کہاں توفیق دے گا؟ اللہ توفیق بھی اسے دیتا ہے جس کی زندگی میں عجز و انکساری ہوتی ہے، مانگتا ہے رب سے، رب العالمین اسے بلا لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ محض اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کا قرب سے ہوتا ہے، اللہ کا قرب سے ہوتا ہے، اللہ کا قرب۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں واقعہ لکھا، حجاج کرام کا قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون بڑھیا ہے، ضعیفہ ہے، کمزور ہے، پیدل چل چل کے جا رہی، ہاتھ میں لاٹھی ہے، لاٹھی کے سہارے سے پیدل چل رہی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں ہمیں بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا کہ خاتون پیدل چل رہی ہے، کہا چلو ایک جگہ رکیں گے، اس کے لیے کہہ دیں گے ہم آپ کے لیے چندہ کرتے ہیں اور پیسے جمع کر کے آپ سواری آپ کے لیے لے لیتے ہیں کرائے پر، تاکہ آپ کرائے کی سواری میں چلی جاؤ۔ ایک جگہ قافلہ رکا تو یہ خاتون کے پاس گئے، کہا اماں جی آپ کے پاس سواری؟ کہا جی نہیں۔ کہا ہم آپ کے لیے چندہ کر دیتے ہیں، پیسے جمع کر کے آپ کے لیے سواری کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ شخص پیسے جمع کر کے اماں جی کے پاس لانے لگا، ہم آپ کے لیے یہ پیسے ہم نے جمع کیے تاکہ ہم آپ کے لیے کرائے کی سواری لے لیں۔ اس بوڑھی اماں نے ہاتھ اوپر آسمان کی طرف یوں بڑھایا، نیک صالح متقی خاتون تھی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے اس کے نیچے ٹپکے، تو مٹھی یوں بند کی اور یوں کھولی تو دراہم تھے اور اس کو دیے، کہا تو نے جیب سے نکالے ہم نے غیب سے لیے، تو نے جیب سے نکالے ہم نے غیب سے لیے۔ کہا یہ دولت اور پیسہ ہمیں نہ دکھاؤ کہ تو نے وہاں سے پیسے جمع کر کے مجھے دے رہا ہے، میں چاہوں تو سواری لے سکتی ہوں، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا میں رب کے گھر سواری پہ نہیں جاؤں گی، پیدل چل کر جاؤں گی، میں اللہ کے دربار میں جاؤں گی، پیدل پہنچوں گی۔ جس رب نے مجھے یہ جسم دیا چلنے کے لیے، مجھے یہ 2 ٹانگیں عطا کی، میں رب کے گھر پہنچوں گی تو پیدل پہنچوں گی، میں نے ایک ارادہ کیا ہے، اللہ سے توفیق مانگ رہی ہوں، پیسے مجھے نہ دیکھا، تو جیب سے نکالتا ہے، رب ہمیں غیب سے دے دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا عبادت کی توفیق اللہ کے فضل سے، تلاوت کی توفیق اللہ کے فضل سے، ورنہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں گھروں میں قرآن پڑے ہوئے ہیں، کتنی مٹی کی تہ جم گئی، کبھی ہمیں قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسلمان صرف رمضان میں قرآن اٹھاتا ہے، وہ بھی 1 2 3 ورق پڑے دوبارہ رکھ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، مسلمان 40 سال ہو گئی عمر، کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا؟ جو بچپن میں ختم کیا تھا اس کے بعد آج 40 سال ہو گئی، داڑھی میں سفید بال آ گئے، کتنا قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح، زندگی میں نوافل کتنے پڑے؟ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہمیں نوافل بھی نظر نہیں آتے۔ حضرات سلف کا ایسا تعلق اللہ سے، امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے لکھا یومیہ 400 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا یومیہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ساتھ تو ایسا محبت، تعلق، قرب الہی اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا۔ ان کا واقعہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ و مدینتی دمشق میں لکھا، حج کے سفر میں جا رہے ہیں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، رنگ بالکل زرد ہو گیا ہے، جسم پہ کپ کپی اور گھبراہٹ طاری ہے، لبیک کہتے ہیں جسم تھر تھراتی ہے، پھر لبیک کہا تو سواری سے نیچے گر گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ لبیک کہتا ہوں، تلبیہ پڑھتا ہوں، لیکن دل میں سوچتا ہوں کہیں اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، لا لبیک ولا سعدیک، تیری تو لبیک اور حاضری ہمارے ہاں قبول نہیں۔
کہیں اللہ کے دربار سے یہ جواب نہ آ جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ کا خوف اور خشیت طاری ہوتی. لبیک پڑھتے اور گر جاتے, تلبیہ پڑھتے جسم کا رنگ تبدیل ہو جاتا. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جس عبادت میں کیفیت بدل جائے, جس عبادت میں انسان آئے اور اللہ سے تعلق پیدا نہ ہو. نماز میں کھڑا ہو اور اپنی جائیداد کا حساب کر رہا ہو, صف میں کھڑا ہو اپنے مال اور دولت اور پیسوں کو گن رہا ہو, اکاؤنٹ میں موجود رقم کا موازنہ کر رہا ہو, سمجھو عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں. عبادت وہ ہے جب صف میں آیا اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر اسی لیے ہاتھ اٹھانا کہ دنیا کو اب پیچھے پھینک دو, اب صرف اللہ سامنے, اب دنیا سب پیچھے رب سامنے. جس عبادت میں خدا سے تعلق پیدا نہ ہو وہ عبادت نہیں. عبادت وہی ہے جہاں انسان کھڑا اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا عبادت محض اللہ کی توفیق سے ہوتی. انسان اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے, کبھی مال اور دولت پیسے اور وقت کو بیچ میں نہ لائے کہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا, میں مصروف ہوں, ایسی بات نہیں ہوتی. اللہ اس کو اپنے گھر بلاتا نہیں ہے. خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے, ایک سول انجینئر گزرے, زندگی گزرتی گئی, 60 سال کی عمر میں لٹیر ہو گئے, مسجد سے بھی دور تھے, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں تھی. عمر گزرتے گزرتے 65 سال ہو گئے. کسی نے کہا بھئی حج عمرہ کیا؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے بندے جاؤ وہاں جا کر حج عمرہ کر دو, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. آپ کی زندگی کے 60 سال گزر چکے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ساتھیوں کا اصرار ہوا تو اس نے حج کے لیے فارم دے دیا. حج کا فارم دیا, ویزا لگ کے آ گیا, اس کا ٹکٹ بھی ہو گیا. اب جب حجاج کرام نے حج کے لیے جانا ہے, 2 دن کا وقت رہ گیا. اتنے میں اس کا کوئی پرانا دوست آ گیا. دوست نے آ کر اس کے سامنے پچھلی باتیں, سابقہ باتیں شروع کر دی. جو زندگی عیاشی میں گزری وہی باتیں کی. کہا چھوڑ, اس دفعہ سفر میں جانا, ذرا سیر اور تفریح کے لیے فلاں فلاں مقامات پہ فلاں فلاں جگہوں میں جانا ہے. یہ حج عمرے تو ہر سال ہو جاتے ہیں, اس سال نہیں اگلے سال کر لو گے, چھوڑ دو. دوست کی باتوں میں آیا. 3 دن باقی تھا حج کے سفر میں, اس نے ارادہ کینسل کر دیا, کہا میں نہیں جاتا. حجاج کرام آئے, جی بالکل قافلہ تیار ہے, جانے والے ہیں, چلو چلتے ہیں. کہا پیسہ موجود ہے, اگلے سال کر لوں گا. دولت مند آدمی کو جب بھی آپ دین کی بات کہو نا, وہ پیسے کو بیچ میں لاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو, نہیں پیسہ ہے. اللہ کے سفر میں نکل جاؤ, جی پیسہ ہے بعد میں دیکھ لوں گا, مصروف ہوں. خدا نے اس کو پیسے گننے میں لگا دیا. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ, یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی پیسے جمع کرتے ہیں, گنتے رہتے ہیں, گنتے گنتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہی ہوا, یہ دوستوں کی بات میں آیا, حج کے لیے نہ گیا. جتنے ساتھی حج کرنے کے لیے گئے تھے وہ سارے حج کر کے واپس آ گئے. واپس جب پہنچے ہیں تو 3 دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیں 65 سال عمر تھی, زندگی میں کبھی خدا کے گھر نہیں گیا تھا. اب اگر یہ آخر میں چلا جاتا, وہاں جا کر گناہوں کی معافی مانگ لیتا, 3 دن کے بعد اس نے دنیا سے جانا تھا, اللہ کے ہاں پہنچ جاتا. حج جب مقبول ہو جائے اللہ تو سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے, لیکن اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. حج کرنے والے حج کر کے آ گئے, اور جب وہ پہنچے ہیں تیسرے دن اس آدمی کا انتقال ہو گیا. تو انسان یہ سمجھتا ہے نا جب میں بعد میں کر لوں گا. کسی کو نماز کا کہو آج, وہ کہتے جی بعد میں پڑھ لوں گا. کسی کو عبادت کا کہو, مولوی صاحب تو نے اپنی قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا. بہت آسان آج ہماری زبانوں پہ جواب ہے. کسی کو نماز کا کہو, اس کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی, موبائل میں لگا ہوا ہوگا, مسجد کے قریب بیٹھا ہوا ہوگا, ٹچ موبائل ہاتھ میں ہوگا, اذان کی صدا سنے گا, مسجد سے تلاوت کی آواز سنے گا, خدا کے گھر نہیں آئے گا. اصل بات کیا ہے, رب العالمین توفیق نہیں دیتا. ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا, نماز کا وقت ہو گیا. غلام نے آقا سے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پڑھو. آقا باہر ہے, اندر نہیں آ رہا, سواری کے پاس ہے, سامان کے پاس ہے. دولت مند انسان ساری زندگی اپنی دولت اور پیسے اور گاڑیوں کی حفاظت کرتے کرتے ہی چلا جاتا ہے, اپنی جائیداد کی حفاظت کرتے کرتے ہی چلا جاتا ہے. وہ بھی باہر اپنی سواری کے پاس, پیسے کے پاس موجود ہے. یہ غلام اندر آیا, نماز پڑھ رہا ہے, کافی دیر ہو گئی, اپنی عبادت میں لگا ہے. متقی پرہیزگار آدمی تھا, عبادت میں لطف آ رہا تھا. کافی دیر ہو گئی, آقا نے دیکھا باہر نہیں آیا, تو آقا دروازے پہ اب کھڑا ہے, اندر نہیں آ رہا ہے. مسلمان, اور اس نے آواز لگا دی غلام سے. غلام دعا کر رہا تھا. کہا بھئی باہر کیوں نہیں نکلتے, کس چیز نے تمہیں روک کے رکھا ہے, باہر کیوں نہیں نکلتے؟ غلام نے جواب دیا جس رب نے تمہیں اندر آنے سے روک دیا ہے وہی رب مجھے اندر بٹھا کے رکھتا ہے, باہر نکلنے سے روک کے رکھتا ہے.
جو رب تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ رب مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ جب اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے تو سب سے زیادہ انسان کو محبت ملتی ہی سکون خدا کے گھر میں، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، پانی سے نکالو وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر یہی ہوتا ہے، ہر جگہ اطمینان ہوتا ہے، مسجد میں بے چین ہوتا ہے، تلاوت میں بے چین ہوتا ہے، دین کی بات سنتا ہے بے چین ہوتا ہے۔ آج دیکھیں نا، گانے کی محفل ہوگی، گھنٹوں بیٹھیں گے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے درس حدیث ہوگا، درس قرآن ہوگا، کوئی نہیں بیٹھتا۔ خدا کا قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں، نبی کا فرمان سننے کے لیے ٹائم نہیں، 8 گھنٹے موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزارنے کے لیے وقت اس کے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بیان ہوگا، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے، خدا ان ناپاک کانوں کو اپنے مقدس کلام اور مقدس حبیب کے فرمان کے سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا، جو ساری زندگی گانا سنتے سنتے گزر جائے، جن کی نگاہیں ساری زندگی رب کی نافرمانی دیکھتے ہوئے گزر جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کا قرب اور عبادت رب کی توفیق سے ملتی، اعمال سے ملتی ہے، مال اور دولت سے نہیں ملتی، اس لیے ہمیشہ اللہ سے قرب مانگنا چاہیے۔ رب العالمین اپنا قرب اور محبت دے دے۔ کائنات میں جتنی محبت لوگ کر رہے ہیں، اس محبت کو پیدا میرے اللہ نے کیا، تو وہ اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جب ایک ماں اولاد سے ایسی محبت کر رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس تو صرف محبت کا ایک حصہ آیا، وہ حصہ بھی سب میں تقسیم ہو کر چھوٹا سا حصہ آیا، اس ماں کے دل میں اولاد کی ایسی محبت، جس نے محبت کو پیدا کیا ہے، اس رب کے دل میں، اس رب کے ہاں انسان کی کیسی محبت ہوگی۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے یہ میرے بندہ قریب آ جائے، تو رب العالمین کی رحمت خود اس کا استقبال کر رہی ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اعمال جتنے بھی ہیں، انسان ان کو اختیار کر کے اللہ سے توفیق مانگتا رہے، رب العالمین اسے اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ خود بات فقیر میں واقعہ ہے، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ حج کے سفر میں گئے، کہتے ہیں ہم وہاں پر تھے، جب ہم خیمے ہمارے لگے مینا میں، تو ایک بچہ بڑی خدمت کرتا تھا، اور وہ بچہ جب ہم واپس حرم آئے تو وہ بھی وہاں تھا، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا، ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا، خدمت بھی کرتا رہتا۔ یہ بڑے عالم تھے، کہتے میرے دل میں اس کی بڑی محبت آئی بچے کی، میں نے اس بچے سے کہہ دیا آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم تھا وہ بچہ، تو کہا میں نے اس سے کہا ہمارے ساتھ آؤ، چلو ہم آپ کو اپنے ملک لے کر چلتے ہیں۔ کہا آپ کے ملک میں کیا ہوگا؟ کہا ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، تعلیم بھی دیں گے، آپ کی ضروریات بھی آپ کو مہیا کریں گے، کھانے پینے کے اخراجات بھی آپ کو دیں گے۔ اس بچے نے بیت اللہ پہ نظر ڈالی اور کہا مولانا صاحب کیا یہ بیت اللہ بھی وہاں آپ کے ہاں پاکستان میں موجود ہوگا؟ کہا نہیں یہ تو وہاں نہیں۔ کہا جب یہ نہیں ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ 10 سال کا بچہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں اپنے گھر کی محبت ڈال دی۔ تو جب اللہ محبت ڈال دے تو اللہ عمر کو نہیں دیکھتا، اور جب محبت نہ ڈالے داڑھی سفید بھی ہو جاتی ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ سب رب العالمین کی توفیق سے ہے۔ اللہ سے عبادت کی توفیق مانگے، دنیا نہ مانگے۔ آج تو ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے، اکثر لوگ دیکھنے میں آیا ہے وہ مال اور دنیا کے پیچھے لگے ہیں، دنیا مانگتے نظر آتے ہیں۔ حضرات سلف میں دیکھا گیا انہوں نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، جس نے جو بھی مانگا ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کا قرب مانگا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، فرماتے ایک دفعہ میں نے دیکھا گرمی بہت زیادہ تھی، اور اتنی سخت گرمی تھی کہ کوئی انسان تو انسان ہے، چرند پرند بھی کوئی باہر نظر نہیں آ رہے، اور پرندے بھی دیکھا کہ درخت میں گھونسلوں میں ہیں یا کسی نہ کسی شاخ کے نیچے ہیں، گرمی میں وہ بھی اڑتے نظر نہیں آ رہے، صحرا میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ مالک بن دینار کہتے میں باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی گھسٹتے ہوئے جا رہا تھا، پاؤں سے معذور ہے اور سرین کے بل وہ گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ مالک بن دینار اس کے پاس گئے، اس شخص سے کہا بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار نے اس سے کہا میرے ہاں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑا آرام بھی کر لو گے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، رات کو آرام کرو، اگلے دن ہم آپ کے لیے بندوبست کر دیں گے۔ اس شخص نے آگے سے پوچھا کہ کتنے دن باقی ہیں حج کرنے میں؟ کہا جی حج کے لیے کل 31 دن باقی ہیں۔ اس شخص نے کہا میں نے جو جانا ہے بیت اللہ تک پہنچنا ہے، اس حال میں جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے جو میں وہاں پہنچوں گا تو میں نے دیکھا اگر میں درمیان میں آرام کروں، درمیان میں ٹھہر جاؤں تو پھر میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو مجھے جانے دو، میں اسی حال میں جاؤں گا۔ مالک بن دینار نے کہا ہم آپ کے لیے سواری خرید لیتے ہیں، آپ کے لیے کرائے پر سواری لے لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ کہا جی کرائے پہ سواری ہو جائے گی، آسانی ہوگی، آپ تو سرین کے بل جا رہے ہو۔ اس شخص نے آگے سے جواب دیا
کہنے لگا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کے پاس جائے اور اس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہو تو وہ سواری پر جانا بہتر ہے یا پیدل جانا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا پیدل جانا بہتر ہے۔ کہا جب کوئی اپنے رب کی نافرمانی کرے تو رب کے سامنے اسے جب حاضر ہونا چاہیے تو پیدل حاضر ہونا چاہیے، سواری پہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے سواری کو منع نہیں کیا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ کے نزدیک قرب بہت زیادہ ہوتا تھا، اللہ سے تعلق اور محبت ان کی زندگی میں بہت زیادہ تھی۔ مالک بن دینار نے پھر کہا میں آپ کو سواری دے دوں، فرمایا نہیں سواری کی ضرورت نہیں۔ جب انسان رب کے دربار میں جاتا ہے تو زندگی گناہوں میں اس کی اگر گزری ہو تو اس کو بہتر ہے وہ عجز اور انکساری کرے، بڑی بڑی سواریوں پہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جانا یہ تو عجز اور انکساری نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا اور میں اس کے لیے دعا کرتا رہا اور حیرت میں پڑ گیا کہ ہم لوگ قدموں والے نہیں جا رہے اور یہ کہاں سے آ رہا ہے اور گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب حج کے ارکان مکمل ہوئے، شیطان کو جب کنکریاں مار رہے تھے تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک شخص ہے، لوگ کچھ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ مالک بن دینار فرماتے میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا یہی شخص تھا جو گھسیٹتے گھسیٹتے حرم پہنچا تھا سرین کے بل، اور میں نے دیکھا اس نے 2 ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا تھا، اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو نے مجھے منا میں آنے کی، مزدلفہ میں آنے کی، عرفات میں ٹھہرنے کی توفیق دی، میں نے تمام ارکان حج ادا کر دیے، میں نے شیطان کو بھی یا اللہ کنکریاں مار دی، طواف زیارت تھا وہ بھی میں نے کر دیا، اب قربانی کا حکم ہے کہ قربانی کروں، یا اللہ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں قربانی کر سکوں، سب قربانی کا عمل کر رہے ہیں، میرے پاس اتنی نہیں کہ میں قربانی کر سکوں، یہ جانور قربان کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ میں اپنی جان تیرے راستے میں دینا چاہتا ہوں، مولا کریم تو میری جان کو قبول فرما دے۔ مالک بن دینار کہتا ہے اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، ہم پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے، بس یوں کلمہ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نیچے گرا، معلوم وہ انتقال ہو گیا۔ فرمایا لوگ جان کی قربانی نہیں دے رہے، مال کی دے رہے، یا اللہ میں تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ہم نیچے گرا، دیکھا تو انتقال ہو گیا۔ گھسیٹتے گھسیٹتے حرم پہنچا۔ سورین کے بل جانا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ توفیق دے دیتا ہے، جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ ہمت دے دیتا ہے، اور جب انسان کو اللہ توفیق نہ دے، دنیا دولت پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں جا پاتا۔ خود بات فقیر میں واقع ایسا مالدار انسان تھا پاکستان کا کہ ہر دن وہ عمرہ کر سکتا تھا، اللہ نے ایسی دولت اور ایسا پیسہ دیا۔ ساتھیوں نے اس سے کہا جی عمرے کے لیے حج کے لیے چلے جاؤ، زندگی گزر گئی، فرض حج بھی آپ نے نہیں کیا، عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، جمعے میں آتا 2 رکعت پڑھ کے چلا جاتا۔ عموماً مالدار لوگوں کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ ان کی زندگی پیسے دولت میں گزرتی ہے، خدا کا قرب تو ملا نہیں کہ معلوم ہو جائے اللہ کے قرب کے اندر کیا چاشنی اور لذت ہے۔ انہوں نے لذت تو دنیا میں سمجھی ہوتی، یہ مالدار تھا اس کی بھی یہ حالت تھی، کبھی نماز کے علاوہ مسجد میں آنا بھی جمعے کے دن، کبھی حرم نہ گیا۔ ساتھیوں نے اسے ترغیب دی کہ چلو عمرے کے لیے چلتے ہیں، کافی ترغیب دی تو آخر یہ تیار ہو گیا۔ اب جس دن اگلے دن اس نے عمرے پہ جانا ہے تو انکم ٹیکس والے آ گئے، ٹیکس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، حساب کتاب ہوتا رہا۔ عمرے کا دن وقت آ گیا، ساتھیوں نے کہا چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں میں حساب دے رہا ہوں، میں نے اپنا حساب کرنا ہے، اگلے چند مہینے کے بعد چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ چلے گئے، یہ حساب دیتا رہا، 3 دن گزرے، چوتھے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی وہاں جانے کی، پیسے کا حساب کرتے کرتے گنتے گنتے حساب لگاتے لگاتے دنیا سے چلا گیا، مال جمع کیا اولاد کے لیے، خود خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا قرب جو ملتا ہے یہ اعمال سے ملتا ہے، مال سے نہیں ملتا۔ اللہ کا قرب توفیق سے ملتا ہے، دولت اور عہدے سے نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا نہ مانگیں، اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، عبادت کی توفیق اور اللہ کا تعلق مانگنا چاہیے۔ جب یہ اللہ عطا کر دے پھر اس راستے کی ساری مشقتیں اللہ خود دور کر دیتا ہے۔ ایک حاجی گزرے، حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ شیخ احمد العویان کی کتاب فی البناء الدعوہ، اس میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا۔ یہ محمد عثمان زامبیا کے رہنے والے تھے، مغربی افریقہ کے۔ یہ 5 ساتھی تھے اور یہ لوگ مغربی افریقہ سے چلے ہیں پیدل حج کرنے کے لیے۔ تو جب یہ پہنچے تھے کئی مہینوں کے بعد، تو جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو پھر وہ کتابی شکل میں عرب کے اس عالم نے اس کو شائع کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، ان سے پوچھا گیا آپ نے اتنا طویل سفر کیا، مغربی افریقہ سے چلے اور بیت اللہ آئے،
کتنا عرصہ آپ کو لگا؟ اس نے کہا ہمیں 7 سال کا عرصہ لگا۔ کہا جب آپ کے پاس سواری نہیں تھی، آپ پر تو حج فرض نہیں تھا، تو آپ نے کیوں اپنے اوپر اتنی مشقت اٹھا لی؟ انہوں نے کہا بات یہ کہ ہم 5 ساتھی بیٹھے تھے، ایک ساتھی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو بیت اللہ کے ارد گرد چھوڑ کر آئے تھے۔ جب وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا سنایا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا طویل سفر کیا، شام سے بیت اللہ آئے، کوئی اسباب موجود نہیں تھے، بیت اللہ کے ارد گرد آبادی نہیں تھی، ہم بھی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کہتے ہیں 5 نوجوان تھے، ہم سب تیار ہو گئے۔ شیخ عثمان کہتے ہیں وہاں سے چلتے چلتے ہم پیدل چلتے، کہیں ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہو جاتا، اسی علاقے میں مزدوری کرتے، پھر کچھ جمع ہو جاتے، پھر چلتے سفر کرتے۔ کا کئی دن جنگلات میں ہمارا گزر ہوا، ایسی راتیں بھی آئیں کہ درندے ہمارے سامنے ہوتے تھے، لیکن اللہ کی مدد تھی، کسی درندے نے ہم پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ سفر کی مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے کرتے 2 ساتھیوں کا انتقال ہو گیا۔ کہا ہم 3 ساتھی باقی رہ گئے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، کہا راستے میں ایک سمندر سے گزرنا تھا، تو وہاں کشتی میں ہم بیٹھے، اچانک موجوں میں طغیانی آئی، تو ایک پھٹا ٹوٹا پانی آیا، ایک ساتھی ہمارا تھا وہ بھی ڈوب گیا، اور جب وہ پانی میں آخری وقت تیر رہا تھا تو اس نے ہماری طرف دیکھ کر ایک بات کہی کہ اگر تم لوگ حرم پہنچ جاؤ، وہاں جیسے جاؤ گے اللہ رب العزت کے ہاں دعا کر دینا اللہ میرے سفر کو قبول کر دے، اور یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے۔ کہا اس کو ہم نے دیکھا، بالکل آخری اس کا وقت تھا، ہم نے اس کو کھینچ کر کسی طرح اوپر لایا، کشتی کا تختہ ٹوٹا تھا، بس اللہ کی ایک نصرت اور مدد تھی، اللہ نے ہمیں ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ تو اس کے جسم میں چونکہ پانی بہت زیادہ چلا گیا تھا، تو ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پتہ چلا اس کا بھی اب انتقال ہو گیا۔ کہا ہم نے اس کو بھی دفنا دیا۔ کہا ہم 2 ساتھی اب رہ گئے، 3 ساتھیوں کا سفر میں انتقال ہو گیا۔ اب یہ 2 ساتھی سفر کی مشقتیں برداشت کرتے کرتے جدہ پہنچے۔ کہا جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہم نے احرام کی چادریں تو پہلے سے اوڑھ لی تھی، بیماری میرے اوپر بہت زیادہ تھی، میں نے اپنے ساتھی سے کہا اگر میرا انتقال ہو گیا تو مجھے اسی حال میں دفنا دینا۔ کہا ہم نے وہاں سے پھر پیدل سفر شروع کیا، بیت اللہ پہنچے۔ کہا جس وقت ہم اندر داخل ہوئے پہلی میری نظر پڑی، اتنا طویل سفر چونکہ برداشت کیا تھا، پہلی نظر پڑتے ہی میں سجدے میں گر گیا، اللہ کے سامنے خوب پھوٹ پھوٹ کے رویا، یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، کہاں جنوبی افریقہ، کہاں سعودی عرب، اور سفر بھی پیدل۔ عشق اور محبت کی کیا منزل ہے، اللہ کے سامنے روتے رہے کہ یا اللہ تو نے توفیق دی۔ ہمارے 3 ساتھی راستے میں ہم سے جدا ہو گئے، یا اللہ تو ان کی اس آمد کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول کر دے۔ شیخ عثمان کہتا پھر میں مسجد نبوی پہنچا، حضور کے روزے پہ سلام کیا، وہاں بھی اپنے ساتھیوں کی طرف سے سلام بھیجا۔ وہ اپنا یہ ایمان افروز واقعہ سنا رہا تھا، پڑھتے پڑھتے حیرت میں پڑ گیا، کیا ایمان ہے ان لوگوں کا، افریقہ سے چلے ہیں، سعودیہ پہنچے ہیں پیدل۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا عبادت اللہ کی توفیق سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، رب العالمین عبادت کی توفیق دے اور اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔